الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور SIR کیوں کرایا جا رہا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے دوستو، اسلام خلافت کے طرز حکومت کو پسند کرتا ہے جس میں اصل حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا. امیر، سلطان اور حکمران اللہ تعالیٰ کے عادلانہ احکام کو نافذ کرنے میں اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے. یہ مقام بھی اللہ کا عطا کردہ ہے. ارشاد باری ہے: وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بناتا ہے. دنیا صدیوں تک اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مستفید ہوتی رہی، لیکن جب اپنی بداعمالیوں اور دشمن کی سازشوں کی وجہ سے نظام خلافت کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقے حکمرانی کو رواج ملا جسے جمہوریت کہتے ہیں. جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہیں اور اس میں خرابیاں بھی ہیں. جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اس کا اردو متبادل ہے نمائندہ چننا، حق رائے دہی کا استعمال کرنا. جمہوری ملک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے لیے عوام کے ذریعے نمائندہ چننے کا عمل ووٹ پر منحصر ہوتا ہے. حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ عہد سلف میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں ہوا ہے، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں موجود ہیں. شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں. مثلا نمبر 1، شہادت. شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا. ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت عرفی شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹر ووٹنگ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں امیدوار اس عہدے کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یا پارٹی کی طرف سے اسے امیدوار نامزد کیا گیا ہے اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے. وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ امیدوار اس مقصد کے لیے موضوع اور مناسب ہے، چاہے وہ دوسرے کاموں کے لیے موضوع اور مناسب نہ ہو. نمبر 2، سفارش. ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے. گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں مجاز اتھارٹی سے یہ سفارش کرتا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہے. وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں. سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے: من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. یعنی جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لہٰذا رائے دہندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا. نمبر 3، وکالت.
وکالت کا مفہوم ہے کسی مخصوص کام کے لیے کسی انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب چننا۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، گویا ووٹ دینے والا اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے حلقے کے کسی امیدوار کو سیاسی امور، کار حکومت کی انجام دہی یا پارلیمنٹ کی تشکیل اور وزیر کے انتخاب کے لیے اپنا وکیل اور نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ووٹر نے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے کسی نااہل امیدوار کو کامیاب بنا دیا اور جیتنے کے بعد اس شخص نے قوم و ملت کے حقوق کو پامال کیا اور ظلم و زیادتی کی، تو ووٹر بھی اپنے رول کے حد تک اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر اچھے کام کیے تو اس کی نیکیوں میں شریک ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کے اندر یہ سارے مفہوم ہونے کے باوجود اس پر شہادت کا مفہوم غالب ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے۔ ہندوستان کے آئین نے یہاں کے ہر شہری کو ووٹ دینے اور امیدوار بننے اور دیگر انتخابی عمل میں شرکت کا حق دیا ہے، لیکن ہندوستان کا جو قانون ہے اس میں ایک قانون ہے آرٹیکل 326۔ آرٹیکل 326 یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ووٹ وہی ڈال سکتا ہے جو اس ملک کا شہری ہوگا۔ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، پہلے آپ اپنی شہریت ثابت کیجئے۔ تو اس قانون کی بنیاد پر، اس آرٹیکل کی بنیاد پر پورے ملک میں SIR کروایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ SIR کیا ہے۔ SIR ایک شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم ہے اسپیشل انٹینسیو ریویژن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ووٹروں کی جو لسٹ ہے اس کی نظر ثانی کرنا اور یہ دیکھنا کہ جن کا ووٹ ہے آیا وہ اس ملک کے شہری ہے یا نہیں، یا ان کا فرضی ووٹ بن گیا ہے۔ یہ اصل جو SIR ہے آپ کی شہریت کو چیک کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کی ناگرکتا کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور یہ SIR پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس ملک میں اس سے پہلے تقریباً 8 بار SIR ہو چکا ہے۔ 1950 میں جب اس ملک میں قانون نافذ ہوا، اس کے بعد 51-52 میں SIR ہوا، پھر 65-66 میں SIR ہوا، پھر اس کے بعد 91-92 میں SIR ہوا، پھر اس کے بعد 82-83 کے اندر SIR ہوا، اور پھر آخری مرتبہ جب SIR ہوا وہ سن 2003 اور 4 میں ہوا۔ اب سن 2025 کے اندر SIR ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 21 سال کے بعد SIR ہو رہا ہے۔ SIR کا مطلب کیا ہے؟ SIR کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کا شہری نہیں ہے اس کو ووٹ سے محروم کرنا، اور جو اس ملک کا شہری ہے اس کو ووٹر لسٹ میں ایڈ کرنا، شامل کرنا۔ یہ SIR کا سادہ سا مطلب ہے۔ اب یہ SIR کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ SIR اس وجہ سے کرایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شکایتیں آ رہی تھیں، ہر طرف سے ہمارے پاس شکایتیں آ رہی تھیں کہ ووٹ کی چوری ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس ملک کے شہری تھے، اس ملک کے باشندے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور اب تک ان کا ووٹ کٹا نہیں ہے، اور ان کے نام پر بھی فرضی ووٹ پڑ رہے ہیں، اور ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ووٹ کی چوری ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک علاقہ ہے، اس میں اتنے نام ہیں اور وہاں سے ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں، آبادی کم ہے اور ووٹرز زیادہ ہیں، اس طرح کی شکایتیں مل رہی ہیں۔ تو SIR کرایا جا رہا ہے تاکہ ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کیا جائے، جو صحیح ووٹرز ہیں، جو واقعی یہاں کے سٹیزنز ہیں، ان کو ایڈ کیا جائے، ان کو ووٹرز میں شامل کیا جائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ باقی نیت کس کی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے جو بات کہتا ہے وہ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، باقی جو نتائج ہوتے ہیں وہ طے کر دیتے ہیں کہ انسان کی نیت کیسی ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ کے SIR کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جن کی پیدائش 1/7/1987 سے پہلے کی ہے اور سن 2003 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے، ان کو کوئی کاغذ نہیں دکھانا ہے۔
دوسری کیٹیگری جن کی پیدائش 1/7/1987 سے پہلے کی ہے اور سن 2003 کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ان کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے تاریخ پیدائش یا پیدائش کی جگہ کا کوئی ایک کاغذ دکھانا ہوگا۔ تیسری کیٹیگری جن کی پیدائش 1/7/1987 کے بعد اور 1/12 سن 2004 کے پہلے ہوئی ہے، ان کو اپنا کوئی کاغذ اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کا کاغذ دکھانا ہوگا۔ اگر ان کے والدین میں سے کسی ایک کا نام سن 2003 کے ووٹر لسٹ میں ہے، اس کی کاپی بھی دکھا سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری جن کی پیدائش 1/12 سن 2004 کے بعد ہوئی، وہ اپنا کوئی ایک کاغذ اور اپنے والدین کے ایک ایک کاغذ دکھائیں گے۔ تو یہ SIR کی کیٹیگری ہے جو 4 نومبر سے لے کر 4 دسمبر کے درمیان یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقے کے جو BLO ہیں یعنی بوتھ لیول آفیسرز، آپ ان سے رابطہ کیجئے اور فارم کو پر کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، اس لیے آپ فارم کو پر کیجئے۔ اور آپ ابھی دیکھیے اس وقت جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 51 کروڑ ہے۔ اب دیکھیے SIR کے بعد کتنے ووٹر بچتے ہیں، یہ ایک اہم چیز ہوگی جو آنے والے دنوں میں واضح ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کی سازشوں اور ان کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔